السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا واقعہ خواب میں دیدار مصطفیٰ اور 400 دینار کا واقعہ ہے۔ شیخ اسماعیل اپنی فطرت قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ حضرت رابعہ بصری اپنی تینوں بہنوں کے بعد پیدا ہوئیں، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ جس رات آپ پیدا ہوئیں، شیخ اسماعیل کا بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو نومولود کو اڑایا جا سکے، اور رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا کہ جس سے روشنی کا ہی اہتمام کر لیا جاتا۔ گھر کی یہ حالت دیکھ کر حضرت رابعہ بصری کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ فلاں ہمسایہ سے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیز لا سکیں۔ آپ کے والد نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگیں گے، چونکہ معاملہ ایسا ان پڑا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا کہ کسی سے قرض لے لیا جائے۔ شیخ اسماعیل تاریکی میں گھر سے نکل پڑے اور پڑوسی کے دروازے پر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی آواز بھی سنائی نہ دی تو آپ خاموشی سے لوٹ آئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماعیل، اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی۔ اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے ہزاروں افراد بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بصرہ کے حاکم کے پاس ایک کاغذ تحریر کر کے لے جاؤ کہ ہر یوم تو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور شب جمعہ 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا ہے، لہٰذا بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار ادا کرو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں گے ان کو خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کو دیکھے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ پر تحریر کیا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ پوچھا کہ خط لے کر آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربان نے کہا کہ وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل ہی کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد حاکم بصرہ نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل کو پیش کیے۔ اسی خوشی میں اس نے 10,000 دینار بطور شکرانہ غرباء و فقراء میں تقسیم کیے۔ اگلے دن حاکم بصرہ نے خود حضرت رابعہ بصری کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔